بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر انسان کا اپنا ایک ذوق، اپنا شوق، اپنی لگن، ایک چاہت ہوتی ہے کوئی بھی کام سیکھنے میں، کوئی بھی کام کرنے میں، کاروبار کے لحاظ سے ہو، درس و تدریس کے لحاظ سے ہو، عملیات و وظائف کے لحاظ سے ہو، جو بھی ہو، ہر نئی سے نئی چیز کے سیکھنے میں، پانے میں، حاصل کرنے میں انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ جو میں عملیات اور وظائف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بعض کتابوں میں سے ہیں، بعض سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، اور میں نے بھی کراچی سے خیبر تک یہ جس طرح محاورہ ضرب المثل مشہور کو چھوڑا نہیں ہے، جہاں میری پانچ تھی، جس سے جو ملا سیکھ لیا، پا لیا، کامیابی ملی نہ ملی وہ ایک اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں میں ایک پاور، ایک قوت پیدا کرنے کا عمل، کہ جس کو بھی آپ آنکھ بھر کے دیکھیں وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، اس کو آپ زیر کرنا چاہیں، اس کو آپ پانا چاہیں، اس کو آپ حاصل کرنا چاہیں، اس کو آپ اپنے سے دور کرنا چاہیں، یہ آپ کی اپنی آنکھوں کا کمال ہوگا۔ دو تین باتیں مختلف لوگوں کے حوالے سے بتاؤں گا، آپ سمجھ جانا، تجربہ کر کے دیکھ لینا، تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی بتائی ہوئی بات میں کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ فیض احمد فیض ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، بڑا انقلابی سوچ کا مالک۔ وہ ایک دفعہ گولڑا شریف چلا گیا، قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اس نے ملاقات کی، اور فیض احمد فیض کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چمک تھی، ایسی تاثیر تھی کہ کوئی بھی بندہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کرتا، جھکا لیتا تھا۔ لیکن بابو جی صاحب سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس فیض احمد فیض کو اپنی آنکھیں جھکانا پڑی۔ اس چیز کے گواہ ہے میرے استاد محترم، جن کا نام بھی فیض احمد فیض ہے، گولڑا شریف کے مفتیان اکرام میں سے مفتی رہے ہیں، تمام اسلامی ممالک سے فتویٰ تصدیق کرانے کے لیے، مہر لگوانے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ میرے استاد محترم ہیں فیض احمد فیض صاحب، گولڑا شریف کے مفتی، جو اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہار رحمتیں کرے، بڑے عرصے کی بات ہے۔ یہ بات ہے کہ آنکھوں کے اندر جو تاثیر، جو فیض ملتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری دو تین باتیں جو بتانے لگا ہوں، آپ ان آنکھوں سے فیض حاصل کرنے کی اگر تفصیل اور ڈیٹیل اگر جاننا چاہتے ہو تو لاہور کے ایک مشہور سکالر ہیں سرفراز شاہ صاحب، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آنکھوں سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ جو میری معلومات ہیں وہ عمل کے لحاظ سے، وظیفے کے لحاظ سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے کے اندر وہ کشش پیدا کریں کہ آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ بندہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، وہ بندہ مغلوب ہو جائے، وہ بندہ ڈھیر ہو جائے، وہ بندہ مسخر ہو جائے۔ آپ کی آنکھوں کے اندر یہ پاور ہوگی، آپ کی آنکھوں سے کوئی آنکھیں ملا نہیں سکے گا، اتنی چمک ہوگی، اتنی روشنی ہوگی، اتنا روب ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے۔ وہ عمل کے لحاظ سے کریں، وظیفے کے لحاظ سے کریں۔ آپ سورہ والشمس اور واللیل کی پہلی 5 آیات جو ہیں ان کو یاد کر لیں۔ جب بھی کبھی دن کے اوقات میں سورج پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، آپ اس کو دیکھیں اور یہ آیات تلاوت کریں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، یہاں تک آپ دن کے اوقات میں۔ اور پھر جب رات ہو تو چاند کو، اور چاند میں یہ بات بتاؤں گا کہ تقریباً 3-4 تاریخ سے لے کر 17-18 تاریخ تک آپ کر سکتے ہیں ایسے چاند، کیونکہ ہر روز دیر سے طلوع ہوتا ہے تو رات کافی گزر جاتی ہے،
تو ہر بندہ اتنا کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو جب کم از کم 8ویں 9ویں تاریخ سے لے کر یا 3 4 تاریخ سے لے کر 17 18 تاریخ تک کا چاند ہو، اس کے اوپر رات کے وقت میں کھڑے ہو کر واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، یہ سورہ واللیل کی یہ والی آیات آپ تلاوت کریں ٹکٹکی باندھ کے، اور ان آیات کو آپ نے کم سے کم 7 بار پڑھنا ہے، کم سے کم 7 بار پڑھنا ہے. اتنی دیر میں آپ اس کو ٹکٹکی باندھ کے آپ اپنے ہاتھوں کو پھر چہرے پہ پھیر لیں. بعض دفعہ کوشش یہ کریں کہ آنکھ جھپکے نہ، اگر جھپک ہی گئی ہے مجبور ہے پہلی دفعہ کرتے ہیں تو کوئی، لیکن ذہن میں رکھیں کہ دوسرے دن تیسرے دن کوشش سے آنکھ جھپکنے نہ پائے. آپ اس کو یوں ایسا کریں جو عمل کے لحاظ ہے، جو وظیفہ کے لحاظ ہے، جو قرآنی آیات کے لحاظ ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست احباب گھر والے باہر والے جہاں کہیں سے بھی آپ کو کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ پاورفل ہوگا. آپ اپنے آپ کو پاورفل ایک طاقت پیدا کرنے کے لیے ایک روب اور دبلے کے لحاظ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو دیکھتے رہیں ٹک ٹک باندھ کے. اس لحاظ سے بھی کافی عرصہ یہ مشق کرنے کے بعد یہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو تیسری بات بتانے لگا ہوں اس کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہوں گے، اور اعتراض تو ان پہلی 2 باتوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ یوں ایسا کریں کہ آپ کسی روحانی بزرگ، اپنے والد کو سمجھ لیں، والدہ کو سمجھ لیں، اپنے کسی پیر صاحب کو، اپنے کسی استاد کو جس کے ساتھ آپ کو انتہائی عقیدت ہو، اس کی تصویر لے لیں. روحانی بندوں کو، پیری مریدی کرنے والے بندوں کو اپنے کسی پیر صاحب سے، ان کے خلیفہ سے، اپنے کسی محترم استاد سے عقیدت ہوگی. اگر وہ ہیں تو ان سے یہ آہستہ آہستہ فیض لیں. اگر وہ دنیا سے چلے گئے ان کی تصویر لے لیں، اور اس تصویر کے اوپر جو ان کی آنکھیں ہیں اس کے اندر غور سے ان تصویر کے اندر ان آنکھوں کو دیکھیں، اور بالکل ٹک ٹک کے باندھ کے دیکھیں، تو آپ کو اپنی آنکھ کے اندر کچھ چلتا ہوا کچھ محسوس ہوگا. آپ کی آنکھوں کے اندر کسی چیز کی تصویریں آنی شروع ہو جائیں گی. سانپ ہوتا ہے نا، سانپ کو اپنے آپ کو سانپ سے بھی کم تر نہ سمجھے نا. سانپ ہوتا ہے نا، وہ بھی انسان جو اس کو مار رہا ہوتا ہے، پیٹ رہا ہوتا ہے، اس کے عکس کو اپنی آنکھوں میں لے لیتا ہے، اپنے آنکھوں میں اس کا عکس لے لیتا ہے. اور ان سانپ بھرے ہوئے سانپ کا کوئی جوڑا اس کی مادہ یا نر آتا ہے تو وہ پھر اسی راستوں پہ، اسی راہ پہ ان آنکھوں کے عکس کو لے کر پھر اس کا پیچھا کرتا ہے. اور یہ میرے پاس کتاب ہے رسالہ کشیریہ، شیخ عبد الکریم، یہ غوث پاک سے بھی تقریباً کو 200-250 سال پہلے کے بزرگ، 200-300 ہجری کے بزرگ ہیں. یہ مسجد نمرہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی وہاں جائے تو مسجد نمرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خاص ایسے بزرگان کا وہاں داخلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد نمرہ جاتا تھا ایسے بندے کی تلاش میں ہوتا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا، اس کا عکس فیض ملتا ہے لینے والا اگر کوئی ہو تو. اعتراض اور تنقید کرنے والے صرف اعتراض کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، طنز کر سکتے ہیں. اس لیے وہ ایک بات میں بزرگوں سے سنی بھی اور کہیں لکھی پڑھی بھی ہے کہ چند ایک نوجوان فٹ بال کھیل رہے تھے، ایک بزرگ پاس کھڑا ان کو بھی دیکھ رہا تھا. تو کسی نے اس بزرگ سے پوچھا، بابا جی اس فٹ بال کو لوگ لاتیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے بڑی گہری بات کہی، نے کہا کہ بیٹے اس کو لاتیں اس لیے مار رہے ہیں نا، یہ اندر سے کھوکھلا ہے. یہ باہر سے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے. اگر یہ اندر سے بھرا ہوا ہو نا تو پھر اس کو کوئی لات مارنے کی جرت نہ کرے، کوئی قدرت نہ رکھے. آپ کسی بھرے ہوئے پتھر کو لات مار کے دیکھیں نا، پھر اپنے پاؤں سے پوچھیں کہ ہوا کیا ہے.
وہ فٹ بال اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، یا ڈول کے مقابلے میں اس کو کیوں پیٹا جاتا ہے؟ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اعتراضات کرتا ہے۔ وہ اندر سے خود پر ہو نا تجربات اور مشاہدات، اپنے اساتذہ، اپنے والدین اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کی تعلیم اس کے اندر بھری ہوئی ہو، تو وہ اندر سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر ہو اندر سے کھوکھلا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ پیٹے گا ہی، لوگ اس کو پیٹیں گے ہی۔ تو اس لیے فیض جہاں کہیں سے ملے اسے لو، حاصل کرو، خود تجربہ کرو۔ لوگ مادیت کے اندر اتنی ترقی کر گئے ہیں، مادیت کے اندر، تو کیا روحانیت ہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، بلکہ مادیت روحانیت کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ سیٹلائٹ کے ذریعے یہاں بیٹھے دنیا جہاں کی سیر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا نا، تو وہ چیونٹیوں کہہ رہے تھے ایھا النمل ادخلوا، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں۔ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ دے۔ مفسرین کہتے ہیں نا کہ وہ 4 میل دور لشکر تھا، وہاں سے اس کو حس، اور چیونٹی کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، پا لیا۔ اس سے بھی لوگوں نے نقطہ نکالا۔ امام ابو حنیفہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلونی ما شئتم، حضرت قتادہ نے کہہ دیا جو کچھ تمہیں آتا ہو مجھ سے پوچھو، میں سوال ما شئتم، جو کچھ۔ تو کسی نے سوال کیا کہ ہاں بھائی، وہ سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر کی جو چیونٹی بولی تھی وہ نر تھی یا مادہ؟ کس نے جا کے چیک کیا نر تھی یا مادہ؟ وہ سلونی ما شئتم کہنے والا خاموش ہو گیا۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ اٹھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں، وہ مادہ تھی۔ وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں جو صیغہ استعمال ہوا، قالت، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، مذکر کا صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن کے بارے میں ہے کوئی تر اور کوئی خشک، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سمندروں میں، دریاؤں میں، آسمان میں، زمین میں، جس کا علم قرآن میں نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے لینا ہے فیض، وہ جس سے مرضی ملے۔ امام غزالی کا کلاس فیلو ابن رشد بہت بڑا فلسفی ہے، کہیں سرچ کر کے پڑھ لینا ابن رشد کو۔ اس کو ایک مسئلے کی بننگ ملی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیسے ہوا جاتا ہے۔ مصر گیا اور ایک یہودی کی 10 سال تک خدمت کی۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے حوالے کے لیے، قانون طلسمات، اس میں۔ تو اس نے 10 سال خدمت کے بعد بتایا کہ ایک انسانی کھوپڑی لے کر انسانی دماغ کو اس میں جلایا جائے اور اس سے کاجل بنایا جائے، وہ دھواں جو جلنے سے لگے گا نا، کاجل بنایا جائے، اور اس کے بعد یہ لفظ پڑھا جائے، ایک ہی لفظ بتایا، وہ لفظ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر اس کاجل کی ایک سلائی آنکھوں میں ڈالو اور وہ لفظ پڑھو، لوگوں کی آنکھوں سے گم ہو جاؤ گے، تم سارے جہاں کو دیکھو گے، لوگ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ امام غزالی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ کے بندے، 10 سال زندگی کا ایک کریم حصہ تو نے ضائع کر دیا۔ اس بات کا ذکر مجھ سے کرتا میں تمہیں آدھے منٹ میں سکھا دیتا۔ اس نے کہا آدھے منٹ میں؟ اس نے کہا ہاں، قرآن۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ بھی پڑھ کے دیکھ لینا، جب 10 قبیلوں کے سردار ہاتھوں میں تلوار لیے آپ کے انتظار میں تھے کہ باہر نکلے گا، شیطان نے آ کے مشورہ دیا تھا اس کو قتل کر دو، اس کو جلا وطن کر دو، یا اس کو قید کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ غار ثور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکڑی کے جالے کے اندر کبوتر کے انڈوں کو رکھوا دیا۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ 10 سال کہوں اور ایک آدھ منٹ میں یہ آیت سیکھنا، یہ قرآن ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اندر وہ قوت، وہ تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں
تو آپ قرآن پاک سورہ والشمس اور سورہ واللیل کی یہ جو آیتیں پڑھ کے میں نے آپ کو بتلائی ہیں ان کو پڑھیں، یا پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ہر انسان کے، اور یا پھر کسی بزرگ کی تصویر کو لے کر، کسی روحانی بزرگ، جس طرح تصوراتی تصویریں ہیں یا حقیقی تصویریں ہیں، جس طرح داتا صاحب کی ہوگی، اجمیری صاحب کی ہوگی، غوث پاک کی ہوگی، مجدد الفسانی کی ہوگی، تصویریں بازاروں میں بے شمار ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بات غلط ثابت ہوئی تو پھر کہنا، یا پھر میں آپ کو رہنمائی کے لیے میں سرفراز شاہ صاحب کا حوالہ دیتا ہوں، جن نے بہت ساری تصوف کی کتابیں لکھی ہیں، اور جن میں مشہور کتاب ہے کہی فقیر، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور ان سرفراز شاہ نے میرے مرشد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا کہ میں نے کائنات میں 2 ہی شخصیات دیکھی ہیں جو فیض بانٹتی ہیں، ان میں سے بابا تاج الدین کا نام انہوں نے لیا ہے، آپ ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، بابا تاج الدین کے حوالے سے دیکھ لیں۔ وہ اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے شیخ ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، اس لیے میں ایک بڑے اسکالر کی بات کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ تاثیر حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ اس کو کر سکیں۔